अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें और साथ में अपनी राय का इजहार करना भी मत भूला करें। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज दुनिया को बता दिया है कि कैसे भारत को नाको चने चबवाए थे, फ़ज़ाई हमले में कैसे शिकस्त दी थी। तीनों अफवाज के जर्नैलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आलमी मीडिया को अंगेज किया और उनको बताया कि हमने भारत को कैसे लम्हा पाया था। पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने कहा कि पाकिस्तान का दफ़ाई निज़ाम हाइपरसोनिक हथियारों से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। और ना कि सलाहियत रखता है, उन्होंने ये बात साबित भी की है कि जो भारत को नाको चने चबवाए हैं उसमें सिस्टम का तो बड़ा कमाल है, मानना पड़ेगा। डीजी आईएसपीआर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों के पास कारगर फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम मौजूद है। इनका कहना था कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जिन भारतीय तैयारों को तबाह किया गया, इनमें से एक को फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम के ज़रिए ही तबाह किया गया है। ये 6-7 मई की दरमियान में जो तबाह किए हैं ना तैयारे, उनके बारे में बताया जा रहा था। एयर वाइस मार्शल ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम इंतहाई तेज़ी से हरकत करने वाले हथियार, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक हथियारों से भी निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने बताया कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय हमलों के ख़िलाफ़ पाक फ़ज़ाइया 2 मिनट के अंदर सरगर्म हो गई थी। अच्छा, ये देखें आप ज़रा, ये है कमाल, ये है आपका वो जो सिस्टम जिसके बारे में कहा जा रहा है ना कि 2 मिनट के अंदर अंदर एक्टिव हो गया था। अब जैसे ही भारतीय फ़ज़ाइया ने मतलब हमले करने का, अब उन्होंने अपने नेटवर्क पे हिलने जुलने के जो निशानात हैं उनको जैसे ही फील किया तो 2 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान का पूरा फ़ज़ाइया का सिस्टम जो है वो सरगर्म हो गया था। एयर वाइस मार्शल के मुताबिक भारत से 1 घंटे से ज़ायद टकराव की सूरत हाल रही। ब्रीफिंग में ये भी बताया कि पाक फ़ज़ाइया की जानब से किस भारतीय तैयारी को निशाना बनाया गया और कहाँ पर निशाना बनाया गया। दुनिया को सबूत दिखाते हुए फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल ने राफ़ेल तैयारे के पायलट की ऑडियो जो रेडार पर रिकॉर्ड हुई दुनिया को सुनवाई और वो आवाज़ भी सुनाई जब राफ़ेल तबाह हुआ। अब आप ये देखें कि उस राफ़ेल में वो जो तैयारे का पायलट था, वो जो गुफ्तगू कर रहा था, हमारे रेडार ने वो भी जो है वो रिकॉर्ड की है। मेरे ख्याल में इस पे तो दुनिया अब सर पकड़ कर बैठ जाएगी कि पाकिस्तान के पास क्या, कौन सा ऐसा जज्बा है, कौन सा ऐसा ईमान है। जब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास हथियार तगड़े नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज थोड़ी है, पाकिस्तान सिर्फ 2 दिन या 3 दिन लड़ सकता है। अब मेरे ख्याल में उनके जो थोड़े से ओसान है ना, ख़ता हुए होंगे कि ये हुआ क्या है कि एक तो त्यारा टारगेट करके तबाह किया गया, राफ़ेल जो दुनिया का एक ऐसा त्यारा है जिसका नाम अभी मैंने एक ट्वीट किया, गॉडज़िला है। और उसका ये उसका काल नाम था ये, क्योंकि ये जानवर दुनिया में नापेद हो चुका है तो इसलिए ये जानवर मिलता नहीं है अभी एनीमोर, ये है नहीं है, तो इसलिए उसका नाम, उसका जो कॉलिंग नाम था गॉडज़िला रखा था। और गॉडज़िला जैसे नापेद है जानवर, वैसे ही अब जो है दुनिया से राफ़ेल भी नापेद हो गया है। खैर, सबूत और हक़ाइक़ इतने जानदार हैं कि दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने भारत का हमला नाकाम बनाया, तैयारे गिराए और नुकसान पहुँचाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादत गाह को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने 6 ड्रोन से ननकाना साहब पर हमला किया जिसे नाकाम बनाया गया। अब देखें, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो भारत ने परसों की रात जो है वो सारी रात हम यही सुनते रहे कि पाकिस्तान ने अम्बाला पर हमला कर दिया, अमृतसर पर हमला कर दिया, जलंधर पर हमला कर दिया, और पाकिस्तान ने कर दिया कहाँ, सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़ाहिर है इस वक्त सिख जो हैं उनकी हमदर्दियाँ हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये सिखों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने के लिए खुद ही फ्लैश फाल उनको करना था, या खाली न्यूज़ में करना था, या वहाँ पर कोई ऐसी हरकत की है तो, लेकिन सिखों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करना था, नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ यहाँ पर
سکھوں کی جو ظاہر ہے عبادت گاہ ہے، بڑی عبادت گاہ ہے، وہاں پر حملہ کر کے بھی سکھوں کو ظاہر ہے یہی بتانا ہوگا کہ پاکستان نے خود ہی کیا ہے یا پاکستان کی فوج نے کیا ہے، تاکہ وہ پاکستان کے خلاف ہو جائیں، لیکن ایسا پاکستان کی فوج نے ہونے نہیں دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کو پریس بریفنگ میں ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا، بھارت کے پاکستان پر حملے کے وقت 57 مسافر طیارے فضا میں تھے۔ پاکستان میں 57 جو مسافر طیارے ہیں وہ فضا میں تھے۔ اب بھارت نے ایئر لائن کے مسافروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ بھارتی حملوں میں 2 سال کی بچی نشانہ بنی۔ بھارتی میڈیا اس پر جشن منا رہا ہے اور ہم جوابی کارروائی میں صرف بھارتی فوج کی پوسٹوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم بھارتی فوج کے ان پوسٹوں کو نشانہ بناتے ہیں جہاں سے پاکستان پر فائرنگ ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان جو ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب یہاں پر ان کو گریس دکھا رہا ہے، پاکستان ماننا پڑے گا کہ وہ حملہ بھی ان چوکیوں پر کر رہا ہے جہاں سے پاکستان کے خلاف جسے کہتے ہیں نا کہ وہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ خیر ڈی جی آئی SPR کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمان اور دیگر اقلیتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں کھلے عام مسلمانوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گردوں کو معاونت فراہم کر رہا ہے۔ بھارت نے غیر جانبدار سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیے۔ ہر کچھ سال بعد بھارت ایک جھوٹی کہانی بنا کر بیانیہ شروع کر دیتا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جیلی انکاؤنٹر بھارتی قابض فوج کا جو ہے وہ ایک معمول بن چکا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی SPR نے کہا کہ بھارت، امریکہ، کینیڈا اور پاکستان سمیت مختلف ممالک میں بھارت جو ہے وہ امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان کے سمیت مختلف ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا سپانسر ہے جس کے ثبوت موجود ہیں، اور پاکستان میں حملوں کے لیے دہشت گردوں کو بھارت سے ٹاسک دیے جاتے ہیں۔ بھارتی فوج کے اہلکار ان دہشت گردوں کو کارروائی کے لیے ٹاسک دیتے ہیں۔ بھارتی فوج کے اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان کمیونیکیشن کے ثبوت موجود ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ بھارت نے کل پاکستان پر لانچنگ رینج میزائلوں سے حملہ کیا اور بھارتی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ برطانیہ میں بھارتی ہائی کمیشن نے نماز جنازہ پڑھانے والے پر جھوٹا الزام لگایا۔ بھارتی حکومت کہہ رہی تھی کہ نماز جنازہ پڑھانے والا مارا گیا ہے۔ برکھا دت جیسی بھارتی صحافی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جھوٹی خبریں شائع ہوئی ہیں اور عالمی میڈیا پر بھارت کے خبروں سے متعلق تحقیقات کی جا سکتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ بھارتی حملوں میں 33 پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں، 62 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کشمیر کے معاملے کو اندرونی مسئلہ بتا رہا ہے۔ بھارت نے LOC پر بھی کشمیر میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت آزاد کشمیر میں صرف کشمیریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم LOC پر بھارت کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہم LOC پر صرف ملٹری پوسٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ ہم نے بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا پہلگام، اور اس کے بعد بھارت کی کارروائیاں ہمارے انسداد دہشت گردی آپریشن کو متاثر کرنے کے لیے۔ بات تو ٹھیک ہے، ہمیں خود ایک اتنی بڑی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس نے بھارت میں اپنا کٹا کھول لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے تمام آزاد میڈیا کو اپنے ہاں بند کر دیا ہے، ہم یہ اجازت نہیں دیں گے، آپ کچھ عرصہ بعد ایک کہانی گھڑیں، ہمیں بھارت کے اسٹیٹ کنٹرول میڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت نے شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا جی، جیسے ہی ہماری فوج کے لوگوں نے دنیا کو ثبوت پیش کیے، اور ثبوت بھی ایسے پیش کیے کہ میرے خیال میں دنیا ان ثبوتوں کو مان رہی ہے۔ بھارت کسی ایک واقعے کے یوں ثبوت میرے خیال میں سامنے نہیں رکھ سکا۔ یہ سب کچھ وہ لوگ کرتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس حقائق نہیں ہوتے، وہ کیا کریں گے؟ وہ مطلب کہ الزام لگائیں گے، اور یہ جو ڈرون بھیجنے والے اور چیزیں کرنے والی ایسی حرکتیں کریں گے تاکہ پاکستان ہائپر ہو، اور پاکستان کوئی ایسی کارروائی کرے جس کے بعد وہ جا کے دنیا کو بتا سکے۔ اچھا جی، ایک بڑی اہم چیز چل رہی ہے ابھی کہ برطانوی اخبار نے، ڈیلی گراف نے رپورٹ میں کہا ہے کہ بتایا کہ بھارت پاکستان کی کراچی پورٹ کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ قریب لے آیا ہے جس پر سپر سونک روسی ساختہ میزائل نصب ہے، اور وہ پاکستان کی پورٹ کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ادھر پاک بحریہ کے ترجمان کا کہنا ہے بھارت کوئی مس ایڈونچر کر لے، ہم بالکل تیار ہیں، بھرپور جواب دیں گے اور بھارت کے حملوں کو ناکام بنائیں گے۔ اچھا، اس پہ نا آپ ذرا تھوڑا سا آزاد ذرائع سے تصدیق کریں کہ وہ جو بیڑا ہے نا وہ پاکستان کراچی سے تقریباً 900 کلومیٹر دور ہے۔ مطلب جتنا لاہور سے کراچی دور ہے نا، پانی کے اندر وہ بیڑا اتنا دور ہے، اور بھارت کے پاس ابھی کوئی ایسا میزائل نہیں ہے۔ وہ انٹرنیشنل پانیوں میں ہے، نہ وہ ہمارے پانیوں میں، وہ بلکہ انٹرنیشنل پانیوں میں جہاں پہ آپ سب جا سکتے ہیں۔
اور وہاں سے وہ کوئی میزائل ایسا ہے ہی نہیں کہ 900 جو کلومیٹر کی رینج کرے اور وہ کراچی اور کراچی پورٹ کو تباہ کر دے. تو یہ ایک خام خیالی ہے. اب رپورٹس ظاہر ہے آتی رہتی ہیں. اور دوسری ایک بڑی بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو جہاز ہوتے ہیں نا، یہ جو فضائیہ ہوتی ہے نا، اس کو سمندر کے اندر رن وے بھی متاثر کرتے ہیں. تو ان کا زیادہ رول یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی فضائیہ کے ساتھ مل کر وہاں پر ان کو یہ رن وے کرتے ہیں اور وہاں سے ان کی فائٹ ہوتی ہے اور وہاں سے آگے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ادھر آ رہا ہے تو پھر آ رہا ہے تو آنے دیں، کوئی بات نہیں. اب 900 کلومیٹر سے وہ جب پاکستانی پانی کے پاس آئے گا، پانی پاکستان کی حدود کے پاس آئے گا، تو پھر وہ کیسے بچ کے جائے گا؟ جب اوپر والے ان کے بچ کے نہیں گیا تو یہ نیچے والا، یہ پانی والا کہاں سے بچے گا؟ تو آنے دو، ہم تیار ہیں. آنے دو، ہم تیار ہیں. خیال رکھیں اپنا. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ صبح پھر ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک سینڈ کریں. اور یہ جو کشیدگی ہے اس پہ آپ ایک تو رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور دوسرا پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھا کریں. بہت شکریہ. خدا